میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ آج میں جو آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں بہت ہی خوبصورت، بڑی ایمان افروز، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایمان تازہ کر دے گی آپ کا۔ حدیث پاک میں بہت کچھ نبی پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ حدیث پاک کا میں خلاصہ اور مضمون عرض کروں گا کہ نبی پاک کے قریب سے ایک ایسا شخص گزرا جو شکاری تھا، اور اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا تھا۔ وہ ہرنی لے کر نبی پاک کے قریب سے گزرنے لگا۔ اس ہرنی نے نبی پاک کو جب دیکھا، دیدار مصطفیٰ کیا، اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرما دی۔ ہرنی کو بولنے کی طاقت مل گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، نبی پاک کو دیکھ کر جانوروں کو زبان مل جایا کرتی۔ اب اس ہرنی نے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور، ماجرا یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس شخص نے مجھے گرفتار کر لیا ہے، یا رسول اللہ اس سے کہیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے رہا کر دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اب ذرا سوچئے، خود گرفتار ہے اور پتہ ہے کہ خود قید میں ہے، جب بات ہی کرنی تھی نبی پاک سے تو عرض کر دیتی کہ حضور مجھے آزاد کروا دیجئے۔ ماں ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے یہ نہ کہا کہ حضور مجھے آزاد کروائیے، کہ حضور بچے چھوٹے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت دلوا دیں، بھوکے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ کسی جانور کو کوئی پکڑ لے اور اسے چھوڑ دے، واپس آ کے وہ گرفتاری دے دے۔ سرنڈر کرنا یہ جانور کی جبلت میں نہیں ہے، اس کو چھوڑے وہ گیا ہے۔ اچھا، وہ بات شکاری سے تو کر نہیں رہی تھی جس نے پکڑا تھا، بات نبی پاک سے عرض کر رہی تھی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر واپس نہ آئی تو؟ اس نے کہا حضور اگر میں واپس نہ آؤں نا تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے مگر اس کے بعد وہ دعا نہ مانگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس شکاری سے کیا فرمایا؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، شکاری نہیں جانتا تھا نبی پاک کو کہ کون سی شخصیت ہے کہ جس سے ہرنی بات کر رہی ہے۔ نبی پاک جواب بھی دے رہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آئے گی۔ آسمان نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا تھا کہ ہرنی انسانی زبان میں بات بھی کرے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک بھی وہی ہیں، شکاری بھی وہی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہرنی واپس آتی ہے۔ جناب واپس آتی، نبی پاک نے ضمانت دی تھی، دودھ پلایا اور واپس آئی، اور باقاعدہ آ کر اپنی آپ کو جو گویا سرنڈر کیا، گرفتاری دوبارہ پیش کر دی۔ یہ واقعہ یہاں تک ہی بڑا خوبصورت تھا، مگر اس واقعے کی خوبصورتی میں ایک اور اضافہ یہ ہوا کہ جب وہ ہرنی واپس آئی تو جبریل امین بھی حاضر ہو گئے۔ جبریل امین نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم
میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جیسے اس ہرنی کو اپنی اولاد پر شفقت ہے، میں آپ پر آپ کی امت کو لوٹا دوں گا جیسے یہ ہرنی واپس آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ میں آج اور کوئی بیان نہ کروں، اگر اسی ایک واقعے پر جو مدنی پھول ملتے ہیں، جو بات ہم اس سے سیکھ سکتے، یہی کرتا رہوں تو شاید اس میں گھنٹوں نکل جائیں گے۔ اگر ہم پوائنٹس بنا لیں کہ حدیث ایک ہے، واقعہ ایک ہے، مگر کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہرنی نے کیا کہا حضور سے؟ حضور مجھے تھوڑی دیر کی رعایت چاہیے، میرے بچے بھوکے ہیں، ماں ماں ہوتی ہے، والدین والدین ہوتے، خود بھوکے رہ جائیں گے، ہمیں نوالے کھلائے انہوں نے۔ قدر کرو اپنے ماں باپ کی، وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجئے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی خدمت تو دور کی بات ہے، محبت سے دیکھ لو تو حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ خدمت کرنے والے کو تو کتنا نوازا جائے گا، صرف محبت سے دیکھنے والے کو حج کا ثواب۔ مگر آج یورپ میں یہ وبا بڑی عام ہے، بلکہ انٹرنیشنلی مسئلہ ہے کہ جوان اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، ان کو برا بھلا کہتی ہے، ان کی خدمت نہیں بلکہ انہیں ستاتی ہے۔ برباد ہو جائے گا وہ شخص، یاد رکھنا، یہ زندگی میں میری بات یاد رکھنا۔ بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کی سزائیں اگر سزا ملی تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ ماں باپ کو ستانا وہ جرم ہے کہ جس کی سزا انسان دنیا ہی میں دیکھتا ہے، اپنے بچوں میں دیکھتا ہے، اپنی اولاد میں دیکھتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے اس کی اولاد اس کا ادب کرتی ہے، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے دنیا ہی میں وہ اپنی اولاد میں وہ دکھ دیکھ لیتا ہے۔ یہ ایسا مکافات عمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب دو بڑی بڑی اہم باتیں، اس ہرنی نے جو گارنٹی میں بات کہی وہ بڑی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اس نے کیا کہا؟ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو اگر میں واپس نہ آؤں جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو آپ کا ذکر سنتا ہے، آپ کا نام سنتا ہے اور آپ پر درود نہیں پڑھتا۔ آج ذرا سوچئے نا، ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ سب لوگ اپنا اپنا کیلکولیشن کریں، اپنے دل میں کریں کہ آج پورا دن گزر گیا میں نے کتنے درود پڑھے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، موبائل کتنی بار دیکھا، فضول باتیں کتنی بار کی ہیں، نہ جانے گناہوں بری باتیں کتنی کی ہوں گی۔ درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سوچئے نا، درود کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے نبی پاک قیامت کے دن ناراض ہو جائے۔ دوسری بات وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت، وہ ہرنی کیا کہتی ہے؟ جیسی اس شخص پر لعنت ہو جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے۔ اب یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، دعا تو کوئی سمجھتا ہی نہیں عبادت ہے، نماز پڑھی اور فوراً بھاگنا شروع نہ کیا کرو ایسا۔ علماء لکھتے ہیں خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، اب یہ ٹائم ہے مانگنے کا۔ دنیا والوں سے مدد مانگتے ہو، اللہ سے نہیں مانگتے ہو۔ دعا تو ایسی شاندار عبادت ہے کہ دعا کو مخ العبادہ کہا گیا، عبادت کا بھی مغز کہا گیا۔ مگر آج لوگ ایسا لگتا ہے کہ دعا کو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھتے، نہ اس کے آداب کا خیال ہے، نہ اس کے انداز کا خیال ہے، بس مانگ لی ورنہ پر ٹھیک ہے۔ نہ کرو ایسا، دنیا اتنی بے وفا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کیا ہوتا ہے دنیا میں، اچھا کلوز دوست بھی ہو، آپ اس سے کہیں یار پریشان ہوں تھوڑی مدد کر دو، بہت قریبی دوست ہوا نا تو شاید ہماری مدد کر دے گا ایک بار، تھوڑے دنوں بعد پھر آپ اس کو اگر فون کریں کہ یار پیسے ختم ہو گئے ہیں پھر مدد کر دو، کہے گا یار ابھی تو دیے تھے کیا ہو گیا، بس یار وہ ختم ہو گئے، یہاں خرچ ہو گئے وہاں خرچ ہو گئے، اچھا واپس کب دو گے؟ تھوڑے دنوں میں دے دوں گا، چلو لے لو۔ تیسری بار فون کریں، اب کیا ہوگا؟ یار اب وہ دوست کہے گا تیری تو مانگنے کی عادت ہو گئی، کام کاج کیوں نہیں کرتا ہے، جب دیکھو مدد مانگنے آ جاتا ہے۔ چوتھی بار، پانچویں بار، ایک وقت آئے گا فون بند ہو جائے گا، آپ کی کال نہیں اٹھے گی، آپ کا نمبر بلاک ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں ایک دو بار بھی کوئی مدد کر دے تو بڑی بات ہے، زیادہ مانگو تو لوگ کہتے ہیں یہ مانگنے والا ہو گیا ہے، اس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، یہ ہے دنیا۔ مگر دنیا کے آگے پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہو، کوشش کرتے ہو مدد مل جائے،
میرے رب کی شان تو دیکھو، فرماتا ہے جو جتنا مجھ سے مانگتا ہے وہ اتنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ جتنا دعا زیادہ کرے بندہ اتنا رب کو اچھا لگتا ہے۔ بلکہ روایتوں کا مضمون ہے جو دعا نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسا کریم موجود ہے جو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم التجا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ کیجیے ایسا، خدا کی قسم جو کثرت سے دعائیں کرتے ہیں وہ بڑے نوازے جاتے ہیں، بڑے مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ جو قدم قدم پر دعائیں کرتے ہیں، قدم قدم پر التجائیں کرتے ہیں، صرف ایسے ہی تھوڑی مانگنے اللہ سے، اللہ سے ایمان مانگنا ہے، اللہ سے ایمان کی حفاظت مانگنی ہے، آخرت پہ خیر مانگنی ہے، اچھی موت مانگنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، جنت میں داخلہ مانگنا ہے۔ مانگو نا، مگر نہیں مانگتے۔ اب اس حدیث میں جو آخری جبریل امین نے آ کر کہا کہ حضور اللہ اس سے زیادہ آپ کی امت پر مہربان ہے جتنی یہ ہرنی مہربان ہے۔ اے امتیوں تمہیں مبارک ہو، ایسے نبی ملے ہیں کہ جن کی امت بننے کی سبب رب بھی ہم پر مہربان ہے۔ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ بیڑا پار ہو گیا نا، اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ سرکار کا امتی بنا دیا۔ اور کیا چاہیے؟ اس کرم کا میں شکر کیسے کروں ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ ہم پر اتنی بڑی مہربانی کہ ہمیں امتی بنا دیا نبی پاک۔ سبحان اللہ۔ تو فخر کیجئے، اللہ کا احسان مانیے، اور نبی پاک کو ناراض نہ کرنے والے ایسے کام نہ کریں جس سے نبی پاک ہی ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو بہرحال حدیث ایک ہے، باتیں بہت ساری میں نے ڈیلیور کر دی ہیں۔ آج ایک نیت تو پکی کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور دعا مانگنے میں کنجوسی نہیں کریں گے۔ اجتماعی دعا مانگیں، نماز کے بعد بھی دعا مانگیں، گھر میں بھی دعا مانگیں۔ دعا کا لطف اٹھاؤ یار، دعا کو سمجھتے کیا ہو ہیں؟ آپ کو کسی بہت بڑی شخصیت سے ملنا ہو، بہت بڑی پرسنالٹی ہو، سمجھ لے وزیر اعظم سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، کیسے ملو گے؟ پہلے سیکرٹری سے ٹائم، عام آدمی کو تو ٹائم ہی نہیں ملتا، چلے جناب سورس لگا لی، ٹائم لے لیا، او جناب کتنے دنوں کتنے مہینوں بعد ٹائم ملا، اور ٹائم کیا ملا؟ 5 منٹ 10 منٹ میکسیمم 15 منٹ، اتنی دیر ہے بھائی، اس کے بعد ٹائم ختم، اور پھر اگلے اپوائنٹمنٹ کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملے گا، مل تو لیے دوبارہ کیوں ملنا ہے؟ دنیا والوں سے ملو تو سیکرٹری بیچ میں، اپوائنٹمنٹ پہلے، لمیٹڈ ٹائم، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات پہنچانی ہو، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کرنا ہو، رب سے بات کرنی ہو۔ سوچو، there is no secretary between you and him، تمہارے درمیان کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ جب اللہ سے بات کرنی ہے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنی بات اللہ تک پہنچا دو، کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے، تم تھک جاؤ گے، مانگتے رہو، التجا کرتے رہو، اس کی رحمت تم پر متوجہ رہے گی۔ ایسا آسان رابطہ، اور وہی نہیں کرتے۔ اللہ کرے کہ رب سے رابطے کی عادت پڑ جائے، رب سے گفتگو کا ہمیں شوق مل جائے، اور بات کریں تو کیفیت بھی ایسی ہو۔ دعا کا میرا بیان موضوع دعا نہیں ہے، ورنہ بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی کہ دعا میں ہم ایک اور بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں مگر دل غافل ہوتا ہے۔ کیسے کرتے ہو دعا؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، آمین، ادھر منہ دیکھ رہے ہیں، آمین آمین آمین۔ ارے کیا بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو ایسے بات کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہو اور دماغ کہیں اور، نگاہیں کہیں اور۔ فوکس کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ کہ رب سے بات کر رہا ہوں، پھر دیکھو کیسے پہنچتی ہے دعا، عرش تک دعا پہنچے گی، اور کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے آداب کے ساتھ، آپ کو بھی صحیح آداب کے ساتھ دعا مانگنے کا سلیقہ نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے عاشورہ کی رات، عاشورہ کا دن، بلکہ محرم کا پورا عاشرہ مختلف جگہوں پر آپ نے بھی کربلا کے واقعے کے بارے میں سنا ہوگا، اس ظلم کی داستان کے بارے میں پہلے بھی کئی بار سنا۔ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب بھی سنتے ہیں کبھی کبھی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، کبھی دل بیٹھنے بھی لگ جاتا ہے کہ کیا ایسے بھی ظالم ہو سکتے ہیں، لوگوں کا دل اتنا بھی سخت ہو سکتا ہے، کیا لالچ ایسا بھی اندھا کر سکتی ہے،
کہ کلمہ پڑھنے والے اپنے ہی نبی کے نواسے اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے؟ مگر ایسا ہوا، ہو تو گیا۔ ریزن کیا تھا؟ یہ کیوں کیا گیا تھا؟ ان کو کیا ملنا تھا؟ ایسی آنکھوں پہ پردہ کیسے پڑ گیا؟ آج ہم کربلا کے بعد کیا ہوا، ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، ان لوگوں نے جو ظلم و جفا کی آندھی چلائی، اینڈ آف دا ڈے انہیں ملا کیا؟ جس مقصد کے لیے سب کیا وہ حاصل ہو گیا۔ آج کچھ باتیں کربلا کے بعد جو واقعات ہوئے اس پر کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو اس ظلم کی داستان رقم کرنے والے ظالم لوگ تھے نا، وہ ایسے ظالم بن کیسے گئے، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ اس سے سیکھنے کو یہ ملا، حدیث پاک کا مضمون پہلے سمجھ لیں کہ مال کی اور اقتدار کی لالچ ایسے کسی کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ اگر کسی بھوکے بھیڑیے کو، بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کس طرح بکریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، اس سے زیادہ ایمان کو جو نقصان پہنچاتی ہے، حدیث کا مضمون ہے، وہ مال کی اور اقتدار کی لالچ ہے۔ اے یورپ میں رہنے والوں، اے مجھے دنیا بھر میں سننے والوں، یہ مال جو ہے نا، اس کی محبت دل میں آنے نہ دینا ہے بڑا مشکل۔ مال ہی تو انسان سمجھتا ہے سب کچھ ہے، پیسے ہوں گے تو خوشحال ہوں گا، پیسے ہوں گے تو فیوچر برائٹ ہوگا، پیسے ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے۔ مال شیطان نے ایسا دل میں پھنسا دیا ہے کہ اسی مال کے چکر میں بندہ حرام کماتا ہے، اسی مال کے چکر میں وہ غلط کام کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والا شراب بیچتا ہے، مسلمان کہلانے والا معاذ اللہ خنزیر بیچنے والے سٹور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، مسلمان ہی کہلانے والا، ماں باپ مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تھا، اذان سنی تھی، مگر یورپ آنے کے لیے اپنے فارم کے خانے کے اندر لکھ دیتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ یعنی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یزیدیوں نے بڑا ظلم کیا، ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑے یورو کے لیے جو ان غلط کاموں میں ملوث ہے وہ غور کرے کہ یہ مال کی لالچ کہیں برباد نہ کر دے۔ جب بھی آپ کے دل میں مال کی لالچ گھر کرنے لگے نا، چیک کیا کرو کہ میرے نزدیک دین زیادہ ہے یا مال زیادہ ہے۔ اور یہ چیک پتہ ہے کیسے ہوگا؟ کہ جب حرام روزی آئے نا سامنے، بڑے بڑے زبردست ڈیل آ جائے، زبردست پروفٹ، لاکھوں کروڑوں روپے کا پروفٹ سامنے آئے، نفع نظر آئے، یورو نظر آئے، اب اپنے دل سے پوچھو کہ یہ ہیں حرام کے، لے لوں یا اللہ کی وجہ سے چھوڑ دوں، اللہ کی ناراضی کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ ٹیسٹ ہے آپ کا کہ ایمان مضبوط ہے یا دنیا کی محبت مضبوط ہے۔ اچھا پیسے آ گئے، اور اب جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت پہلے تو پوری دیتے ہو کہ نہیں، یہ چیک کریں، اور اگر دیتے ہیں تو دل پر بوجھ ہے یا آسانی سے دیتے ہیں؟ اگر برڈن فیل ہو رہا ہے، مشکل فیل ہو رہا ہے، نہیں نکل رہے، یار بچ جائیں کسی طریقے سے، کوئی طریقہ، کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے بچ جائیں، تو سمجھ لو سٹارٹ ہو گیا معاملہ۔ یزید والے نقش قدم پر چل پڑے آپ، مال کی محبت آ گئی ہے، اور یہ مال کی محبت ادھر جا کے مارے گی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا، ایسا پھنسائے گی۔ زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ دیتے وقت، نیکی کا کام کرتے وقت دل سے مال نکلتا ہے کہ نہیں؟ یہ بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کا واقعہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ دیکھو مال کی محبت میں نہ پڑنا۔ اور پھر کچھ لوگوں کو اقتدار کا نشہ ہو جاتا ہے، یہ سیٹ چاہیے اور آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہ اقتدار صرف سیاسی اقتدار نہیں ہوتا، خاندان میں، پنچایت میں، چودراہٹ میں، بلکہ اب تو ہمارے یہاں دعوت اسلامی والے بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں بھی نگران بن جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں، میں بڑی پوسٹ پر پہنچ جاؤں۔ شیطان مردود ہے، کوئی نیک دکھنے والا شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ میں جناب شیطان پروف بن گیا ہوں، مجھ پر کوئی شیطان حملہ نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیندار آدمی پر شیطان زیادہ حملے کرتا ہے، کہ یہ برباد ہو گیا نا، یہ غلطی کرے گا تو سارے لوگ دین کو ہی برا کہیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے، کسی ایک مذہبی آدمی سے غلطی ہو جائے، وہ بھی انسان ہے، ہو گئی غلطی، کوئی غلط کام کر دیا، کوئی برا کام کر دیا، کوئی مسٹیک ہو گئی اس سے، اب جو اس کی عزت کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے اور صرف اس کو بدنام نہیں کیا جاتا۔ اب کہتے ہیں مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، شیطان یہی تو چاہتا تھا، پہلے عالم دین یا دیندار کو ورگلایا، اس سے مسٹیک کروائی، اور اب پورے دین کو برباد۔ یہ بے وقوفی ہے کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے کسی تنظیم یا اسلام کو جو ہے وہ معاذ اللہ نشانہ بنایا جائے۔ تو اللہ کرے کہ سب سے پہلے جو کربلا والوں پر ظلم ہوا،
اس ظالموں کی جو وجہ تھی وہ جب تک روٹ کاز آپ نہیں ڈھونڈیں گے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ ہم سمجھ رہے ہوتے میں تو نہیں بگڑ سکتا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. نہیں جناب، شیطان نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا. بلم بن باعورہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایسا شخص تھا کہ یہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ دیکھ لیا کرتا تھا. ہر دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا. مگر پیسے کا لالچ لے کر لوگ آئے کہ اتنے پیسے لے لو، حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو. پہلے تو منع کرتا رہا، مگر زیادہ پیسے، ملینز آج کے دور میں، سونا چاندی، بڑا نیک تھا جناب، وہ کیسے بہک گیا؟ پیسہ ایسا بہکا کہ حضرت موسیٰ کے خلاف اس بدبخت نے جب بد دعا کی تو اس کی زبان باہر آ گئی، کفر پر مرا. تو خدارا یہ نہ سمجھنا کہ میں محفوظ ہوں، بس ڈرتے رہنا، دعا مانگتے رہنا کہ اللہ بچائے رکھنا، تیرے کرم سے بچ پائیں گے، باقی ہمارے پاس کچھ نہیں مالک. بڑے بڑوں کو شیطان نے بہکا دیا. ہم تو کمزور ہیں، ہم بڑے ہی کمزور ہیں مالک، ہماری مدد کیجیے، تو طاقتور ہے. شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا. کہیں مال کے لالچ میں، کہیں نفس اور ہوس کے لالچ میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے مولا کہ سب کیا کرایہ پانی پھر جائے، برباد نہ ہو جائے. یاد رکھنا میرے بھائیوں، زندگی میں کوئی بھی مقام پانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، مگر ایک غلطی انسان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نفس و شیطان کے واروں سے بچائے رکھے. ان لالچیوں نے کر تو دیا، ظلم کی آندھیاں چلا تو دی، مگر یزید کو کتنا ٹائم ملا؟ یزید کو 3 سال، صرف 3.5 سال حکومت کا موقع ملا. اس بدبخت نے ہر برائی کی، ایسی برائیاں کی کہ زبان پر بھی نہیں لا سکتے. شراب کے دور چلے، معاذ اللہ، مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی گئی اس کے دور میں، مگر 39 ایئرز کی ایج میں، ابھی تو جوانی تھی نا، 39 ایئرز کی ایج میں اسے ایک ویرانے میں جا کر ایک عورت نے خنجر کے وار کر کے مار دیا. برے کام کے لیے بلایا، حرام کام کے لیے بلایا اور مار دیا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا یزید کہاں ہے. بڑا جور، بڑا فخر، بڑا جس کو آپ کہیں کہ حکومت کا سربراہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کدھر ہے. کئی دنوں کے بعد جب گئے تو کوے اور گدھ اس کی لاش کو کھا چکے تھے. دفن کرنے جیسا بھی نہیں تھا، پتھر کے اندر دبا دیا گیا. کدھر ہے وہ زور، کدھر ہے وہ جناب اقتدار کا نشہ، کدھر گئے وہ پیسے؟ قیامت تک اس پر لعنت پڑتی رہے گی. امام حسین شہید ہوئے، مگر بتاؤ نا آج بھی ان کا نام لیتے ہیں تو منہ میں چاشنی آ جاتی ہے، سر ادب سے جھک جاتا ہے. ان کی قربانی پر آج بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ ہمارے تک اسلام پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی. احسان ہے اس امت پر امام حسین اور ان کے خاندان کا، کربلا والوں کا احسان ہے. اس احسان کا صلہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم کیسے دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ امام حسین دنیا سے چلے گئے، اسلام کو زندہ کر گئے. شاعر کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جس زبردست ظالم، نام لینے کا بھی جی نہیں چاہتا، خولی بن یزید، یہ وہ بدبخت ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ان کے تن سے جدا کیا، آپ کے سر کو کاٹا. اس بدبخت کا کیا بنا؟ چند ہی برس کے بعد ایسا پلٹا، دیکھے اللہ کی شان، دیکھے ایسا پلٹا کھایا حالات نے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مختار ثقفی، اس کو کنٹرول ملا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جتنے بھی امام حسین اور کربلا والوں کے قافلے کو شہید کرنے والے ظالم تھے سب کو ڈھونڈا جائے اور چن چن کر مارا جائے. ڈھونڈ کر ان ظالموں کو مارا گیا. اور خولی بن یزید کے ساتھ تو کیا ہوا کہ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی پر چڑھایا اور آخر اسے آگ میں جھونک دیا. کدھر گیا وہ زور، کدھر گیا وہ ظلم کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، اتنا اسلحہ تھا، اتنا کنٹرول تھا، گورنری کے وعدے تھے، مگر کچھ نہ بچا. شاعر لکھتے ہیں نا ان ظالموں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے تشنگان خون جوانان اہل بیت،
دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، اے ظالموں تم کو ذلت ہر دو سرا ملی، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں ایسی سزا ملی، دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امان نہ تمہیں ایک ذرا ملی۔ اور کمال کی بات مکتے میں لکھی شاعر نے، وہ لکھتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی کیا سزا ملی ہے، اصل تو ملے گی جب قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ان ظالموں نے، پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی۔ اب اسی طرح ایک اور بڑا مجرم ابن زیاد، یہ گورنر تھا کوفے کا، یزید کے بعد سب سے بڑا ظالم یہ تھا، اس کے آرڈر پر یہ سب کچھ ہوا، مگر اللہ کی شان دیکھیں، 6 سال کے عرصے میں عاشورے کا دن تھا، وہی عاشورے کا دن تھا، وہی فرات کا کنارہ تھا، وہی یہ ظالم تھے، اور ان کو فرات کے کنارے چن چن کر قتل کیا گیا، وہی کوفے کا گورنر ہاؤس تھا جہاں ابن زیاد بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے امام عالی مقام کا سر انور لایا گیا تھا، اسی مقام پر اب ابن زیاد کا سر لایا گیا، کاٹ کر اس کے ساتھیوں کا سر لایا گیا، ایک بڑا سانپ آیا، لوگ گھبرا کر پیچھے ہٹے، مگر وہ سانپ کبھی ابن زیاد کے منہ میں جاتا، کبھی آنکھ اور نتھنے سے باہر نکلتا، ایسا انجام ہوا، امام حسین کی شہادت پر ہر طرف آہ و فغاں تھی، اس کے مرنے پر لوگ جشن منا رہے تھے، ان ظالموں کا ایسا انجام ہوا۔ امام حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ جب آپ کا سر انور کاٹ کر ان ظالموں نے نیزے پر بلند کیا، میرے امام کی شان دیکھو، بظاہر تو دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر اللہ والے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، کیا مثال دی، کیا دلیل دی امام حسین نے، کہ جب امام حسین کا سر انور نیزے پر لے جایا جا رہا تھا، آپ کی زبان پر تلاوت قرآن مجید، لوگ سن رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں اور تلاوت قرآن مجید، سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچئے کہ امام عالی مقام کے چہرے پر جب آپ کے سر انور سے تلاوت قرآن ہو رہی تھی تو تلاوت بھی کون سی؟ سورہ کہف کی آپ تلاوت کر رہے تھے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، پہاڑ کی خو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے، اللہ کہتا ہے ہماری عجیب نشانی ہے۔ اس وقت اللہ نے قوت گویائی بخشی اور زبان مبارک سے امام حسین کی یہ جاری ہوا کہ اصحاب کہف کا واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ میسج کیا ملتا ہے؟ وہ ان کا سر تلاوت کرے، آج ہم پورا سال تلاوت نہ کریں۔ اے پنجتن کا غلام کہلانے والوں، محرم کی نیاز پکا کر کھانے والوں، کھلانے والوں، یہ اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے، نیاز پر فاتحہ بھی دینا چاہیے، مگر کیا اتنے میں ہی بات پوری ہو جائے گی؟ امام حسین آخری وقت کربلا میں سجدہ کریں اور نیزے پر تلاوت کریں، اور ہم پورا سال نمازیں بھی قضا کریں معاذ اللہ اور تلاوت بھی نہ کریں؟ بتاؤ نا یہ کیسی پنجتن کی غلامی ہے؟ نیت کریں نماز نہیں چھوٹے گی، تلاوت قرآن پابندی سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب میں بیان کو ایک اور طرف لے جانا چاہتا ہوں جو بیسیکلی آج میرے بیان کا موضوع ہے، کہ مختار ثقفی جس نے کام تو بڑا کمال کیا، ایسا بدلہ لیا کہ جتنے ظالم تھے سب کو اس نے پکڑ پکڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، ان کو قتل کروایا۔ لیکن مختار ثقفی نے ایک اور عجیب کام یہ کیا کہ اس نے آگے جا کر نبوت کا اعلان کر دیا، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو اہل بیت کے ان قاتلوں کا اتنا زبردست بدلہ لینے والا، اتنا اچھا کام کرنے والا، اور اینڈ اس کا کیا ہوا کہ اس کا ایمان ہی سلب ہو گیا، معاذ اللہ۔ جو یہ کہہ دے، نبوت کا دعویٰ کرے، ہمارے آقا تو خاتم النبیین ہے، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا نا، نبی پاک کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، لیکن اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہتا مجھ پہ وحی آتی ہے، اور اب وہ بے ایمان ہو کر مرا۔
جو اس بات سے سیکھنا ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ بھی آئے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا اچھا کام کرنے والا جو ہے وہ بے ایمان ہو کر مرا. تو یہاں ایک بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ بے نیاز ہے. مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. کسی بے ایمان سے بھی دین کی خدمت ہو جائے گی. اپنی دین کی خدمت کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ میں جناب ایمان سلامت لے کے قبر میں جاؤں گا. ایک حدیث یاد کر لو، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. جس کا خاتمہ ایمان والا ہے نا، پھر نیکی کام آئے گی. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، یہ سارے جب کام آئیں گے جب ایمان لے کر جائیں گے. ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. مگر کمال یہ ہے آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہوں نا. ابھی مثال کے طور پہ اتنے سارے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کے پیسے جیب میں 2-3 ہزار یورو پڑے ہوں تو شاید وہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگائے گا کہ یار پڑے نہیں پڑے، کہیں گر تو نہیں گئے. مہنگا والا موبائل لیا ہو تو موبائل بار بار دیکھتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں قیمتی چیز لیں اس کی حفاظت کی ہم فکر کرتے ہیں. اے مسلمانوں مجھے بتاؤ تمہارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بتاؤ نا. ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف. ایمان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ایمان نہیں تو بربادی بربادی ہے. مگر مجھے بتاؤ نا ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر کی ہے؟ کب اللہ سے دعا کی ہے اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو؟ کب یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان چلا بھی جاتا ہے تو جاتا ہے تو کن چیزوں سے جاتا ہے؟ کچھ لوگ تو شاید ابھی تک یہی نہیں سمجھے کہ ایمان چھن بھی سکتا ہے، ایمان سلب بھی ہو سکتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ اس کا ایمان اس سے مرتے وقت چھین لیا جائے گا. فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ابھی بھی کئی لوگ شاکنگ پوزیشن میں ہوں گے، حیران ہوں گے کہ کیا اس کے لیے بھی ڈرنا ہے، اس کی بھی فکر کرنی ہے. آئیے میں آپ کو چند روایات، پہلے قرآن کی آیت سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے؟ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی کیسی بیکار ہو سکتی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 217، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈرو اللہ سے، بار بار ایمان کی حفاظت کی دعا مانگو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ختم، فنش، دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. یاد رکھنا جو بے ایمان ہو کر گیا نا دنیا سے، اس کے پاس چانس نہیں ہے جنت میں آنے کا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. کون کرتا ہے اپنے ایمان کی فکر؟ مجھے بتاؤ نا. دعا بھی کرتے ہو تو بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، کاروبار کے لیے، روزی کے لیے، صحت کے لیے. کب مانگی اللہ سے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا؟ آؤ میں آپ کو نبی پاک کی ایک دعا بتاتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حالانکہ میرے آقا وہ ہیں جن کے صدقے میں اور آپ مسلمان ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. ارے آقا کے صدقے سب کو دین ملا ہے. مگر نبی پاک کی دعا تو سنو. میرے آقا کیا دعا کرتے ہیں؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ دعا مانگتے رہا کرو، اللہ سے عرض کرتے رہا کرو، اللہ ایمان چھن نہ جائے. سنو سنو، اگر آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور بوڑھے ہو گئے ہو مسلمان ہو کر بھی تو ڈرتے رہنا. اللہ کے حبیب کی حدیث سناتا. نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. There are 4 categories. نمبر 1، کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے.
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسی کیٹیگری میں رکھنا. تو نے ہی کرم کیا, ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا, اب تک بھی تو نے ہی مسلمان رکھا ہے. اے اللہ ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمانا. دوسری کیٹیگری, آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کچھ لوگ غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں, غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور غیر مسلموں والی زندگی ہی گزارتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے. بڑی تعداد ہے ایسے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں ایسے. مگر اب جو دو کیٹیگری ہے نا وہ ذرا غور سے سنیے. نبی پاک فرماتے کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں, کفر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, زندگی بھی غیر مسلموں والی گزارتے ہیں, مگر مرنے سے پہلے ایمان ملتا ہے اور مومن ہو کر دنیا سے جاتے ہیں. اور یہ بڑی تعداد ہے دنیا میں اس وقت. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن, سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. آپ کے یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں تو پتہ کیا چلا کہ کفر والی زندگی تھی, مرنے سے پہلے ایمان قبول کیا. میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی ایک مریض کی عیادت کرنے گئے ہاسپٹل کے اندر. تو ہمارے اسلامی بھائی تھے, امامہ وغیرہ پہنا تھا, ایک مریض مسلمان کی عیادت کی. برابر میں ایک غیر مسلم بڑی عمر کا بوڑھا شخص بھی بیٹھا تھا, لیٹا ہوا تھا بستر پہ. اس نے دیکھا یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, ان کا چہرہ بھی, داڑھی, امامہ. تو اس نے اشارہ کیا کہ آپ لوگ کون ہیں. ہمارے اسلام پہ اس کے بستر پر پہنچ گئے, جا کے اسے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے بھائی کی عیادت کرنے آئے ہیں. اس نے مزید کچھ اسلام کے بارے میں پوچھا. مور دین 70 ایئرز اس کی ایج تھی, جو بستر پر اسپتال کے پڑا ہوا تھا. سنو, تھوڑی دیر میں اس کا دل چاہا, اسلامی بھائیوں نے کوشش کی, اس مریض نے بستر پر اسلام قبول کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, اور یقین کریں کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ اکبر. اس کے نصیب میں ایمان والی موت تھی. اسلامی بھائیوں کا جانا ہوا, ہاسپٹل پہنچنا ہوا, یہ سب اللہ کی طرف سے تھا اور اسے ایمان بستر پر مل گیا. مگر اب جو چوتھی کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی نا وہ بہت ڈرانے والی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, اسلام والی زندگی گزاری, مگر خاتمہ ان کا کفر پر ہوگا. ذرا سوچئے, میں اور آپ بھی تو اس میں ہو سکتے ہیں نا. اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں. اب ایمان کیسے جا سکتا ہے, اب آئیے میں کچھ باتیں اس بارے میں بتا دیتا ہوں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایمان سب سے پہلے تو بندہ اللہ کا انکار کر دے, ضروریات دین کا ہی معاذ اللہ انکار کر دے. اچھا نارملی مسلمان ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا, بے ادبی کرنے کا اس کا ذہن نہیں ہوتا. اللہ رسول کی اور فرشتوں کی, جنت کی, دوزخ کی پوری ڈیٹیل ہے. لیکن ایک سازش کی گئی ہے, جوکس کے ذریعے, کامیڈی کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, معاذ اللہ فلموں کے گانوں کے ذریعے ایسے ایسے گانے بنائے گئے اور اس کے ایسے اشعار رکھے گئے کہ مسلمان بھی معاذ اللہ اللہ کی توہین کر رہا ہے, کسی اور کو خدا مان رہا ہے, کسی اور کے آگے سجدے کرنے کی بات کر رہا ہے, محبوب کو صنم مان رہا ہے, اس کو سجدہ کرنے کی, اس کو پوجا کرنے کی. مسلمان بات کرتا ہے کیونکہ گانا بڑا پسند آیا, بار بار سنتا ہے, پھر زبان پہ آ جاتا ہے. یہ مذاق نہ کرو اپنے دین کے ساتھ. کچھ دوست ملتے لطیفے سناتے ہیں, جس کو لطیفے, چٹکلے, کامیڈی کے پروگرام دیکھتے ہیں, کوئی جنت کا مذاق, کوئی دوزخ کا مذاق, کوئی جناب معاذ اللہ کے عذاب کو ہلکا پیش کر رہا ہے. میں اشارے کر رہا ہوں, سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے یہ نہیں ہو رہا کیا, اور مسلمان انجوائے کر رہا ہے, کہکے لگا رہا ہے. جنت کے داروغے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. توبہ توبہ توبہ, اس طرح اسلام کا مذاق اڑاؤ گے؟ مجھے بتاؤ نا, کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ اس کے صدر کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا, اس کے وزیر اعظم کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا, بغاوت کا مقدمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ قوانین اگر کسی ملک کے ہیں, مگر اللہ اور رسول کے بارے میں جو منہ میں آئے گا بکتے رہو گے. یہ ایمان کا مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے. سوچئے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ شیطان اتنا مردود ہے کہ بڑی آسانی سے ایمان چھین لیتا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے بات سمجھائی تھی. فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ایسی شاطر طریقے سے, ایسی جناب پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایمان لے کے چلا جائے گا. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں,
آنکھ سے کاجل کیسے چرا سکتا ہے کوئی؟ وہ بلا کا چور ہے، کمال کا چور ہے، بڑا شاطر ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ الرٹ رہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں سب کی سنتا ہوں، میں سب کے کلپ سنتا ہوں، سب کی باتیں سنتا ہوں، پھر باتیں عمل تو اپنوں کی کرتا ہوں۔ نہیں جناب، کیوں سب کی سنیں گے؟ جو اللہ رسول کی نہیں سنتا میں اس کی کیوں سنوں گا؟ یہ دوسروں کے سننے والے بھی بعض اوقات بہکاوے میں آ جاتے ہیں، نہ ہمارے پاس دلائل ہے، نہ ہماری اتنی میچیورٹی لیول ہے، پتہ نہیں کون سی بات دماغ میں پھنس گئی، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، عشق رسول کے خلاف، اور آپ کے دماغ میں پھنس گئی اور آپ کا ایمان چلا گیا۔ کیوں سنیں گے ہم سب کی؟ ہمیں سننی اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے اسی کا قدم تھامنے جس نے میرے آقا کے قدم تھامے ہوئے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ مگر آج بڑا آسان ہے، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ فکر ہی نہیں ہے کسی کو ایمان بچانے کی۔ پھر شیطان ایک اور بڑا وار پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے نا وہ پہلے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ جو گناہوں کی عادت ہوتی ہے نا، سمجھو میری بات، آپ نے دیکھا ہوگا سگریٹ پینے والے کو کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں پینی چاہیے، ظاہر ہے صحت کے لیے خراب ہے، لیکن سگریٹ پینے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنا وہ زیادہ پیتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اندر اس کے پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ احادیث کا مضمون ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، ایک گناہ، تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر نقطہ، پھر نقطہ، پھر نقطہ، روز گناہ، روز فلمیں، روز ڈرامے، روز میوزک، روز بے حیائی، معاذ اللہ شراب، جوا، بے حیائی، بدکاری۔ سوچو، حرام کمانا، ماں باپ کو ستانا، یہ جو گناہ کی عادتیں ڈالی ہوئی ہیں نا، یہ روز ڈاٹ ڈاٹ، نقطہ، کالا نقطہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بلیک۔ اب اس پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ کیا ہوا تھا یزید والوں کے ساتھ؟ دل کالے ہو گئے تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ امام حسین نے عاشورہ کے دن 10 محرم کو کھڑے ہو کے انہیں بتایا، جانو میں کون ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ دل کالے تھے، مہریں لگ گئی تھی۔ خدارا اس دن سے بچو جس دن دل کالا ہو جائے۔ ہم میں سے بہت سارے، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بھائی ایسا بھی بیٹھا ہو جو کہہ رہا ہو یار یہ کب ختم کریں گے، دل نہیں چاہ رہا سننے کو، ہے نیند آتی ہے بیان میں، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر کریں تو مزہ نہیں آتا۔ سمجھ جاؤ کہ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں لطف نہیں آ رہا، دل پہ کالک جم گئی ہے، علاج کرو اس کا، صاف کرو اسے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو بیماری ہے، گھبرانا نہیں، بھاگ نہیں جانا۔ یہ بھی پرابلم ہے، جس کو نماز میں دل لگتا ہے کہتا میں نماز ہی نہیں پڑھتا، میرا قرآن پڑھتا ہوں نیند آنے لگ جاتی ہے، ذکر کرتا ہوں تو دل ہی نہیں لگتا۔ چلو آج علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ کو ایسی فیلنگ ہو نا کہ یار میں جب اجتماع میں جاتا ہوں، محفل میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تسبیح اٹھاتا ہوں، مجھے مزہ ہی نہیں آتا، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جی چاہتا ہے ختم کر دوں، تو سمجھ جانا میں بیمار ہوں۔ بیمار کیا کرتا ہے؟ بیمار کو کھانا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤ نا۔ منہ کیا ہو جاتا ہے؟ کڑوا۔ سب کو پتا ہے منہ کڑوا، نہ کھانا اچھا، نہ پسند کی ڈش اچھی، نہ فروٹ اچھا، ایون بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو فیملی بھی اچھی نہیں لگتی، زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے اکیلا کر دو۔ کرتے ہو نا ایسا؟ کیا کرتے ہو؟ دوائی چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، کڑوی لگتی ہے دوائی مگر آپ جاری رکھتے ہو۔ جیسے ہی بیماری دور ہوتی ہے کھانا اچھا لگنے لگ جاتا ہے، جیسے ہی بخار ختم ہوتا ہے فیملی بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، ساری لائف واپس ٹھیک ہو جاتی ہے، بیماری ہٹی، جو پرابلم تھی وہ ختم ہو گئی۔ میرا علاج یاد رکھنا، نیکی کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، یہ دوائیں ہیں، ذکر کرتے رہنا، اجتماع میں آتے رہنا۔ نہیں چاہے گا دل زبردستی بیٹھو، تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب یہ زنگ دور ہوگا تمہیں ذکر میں مزہ آنے لگ جائے گا، نعت سنو گے آنکھیں آنسو بہائیں گی، سجدہ کرو گے دل لگ جائے گا، قرآن پڑھو گے دل میں رقت طاری ہوگی، سمجھ لینا بیماری اب کچھ دور ہوئی ہے، صفائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ چھوڑ کے بھاگ مت جانا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے چھوٹے گناہ میں کوئی کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، میں تھوڑی شراب پیتا ہوں، میں تو دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں میں جوا نہیں کھیلتا، اب کیا کروں، دوست رات کو بیٹھے پتے تاش کھیلتے ہیں، میں ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ میں کچھ نہیں کرتا بھائی، میں تو صرف ان کو کمپنی دیتا ہوں۔ پہلے شیطان یہی کروائے گا آپ سے کہ بیٹھ جاؤ نا، تم کون سا کر رہے ہو؟ پھر ایک قدم آگے، پھر دوسرا قدم آگے۔ پوچھو کسی شرابی سے کہ کبھی امی ابو نے شراب پلائی تھی؟
ہیں بڑے بھائی نے شراب پلائی تھی؟ نہیں جناب، وہی دوست تھے جن کے ساتھ اب یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ میں نہیں پیتا مگر ایک بار پی لی، اور آخر شرابی بن گئے، ہیروئنچی بن گئے، نشئی بن گئے ہیں۔ بڑے بڑے جس قدر ایڈکشن میں لوگ ہیں، پوچھو اسٹارٹ کدھر سے ہوا تھا؟ ان کا ارادہ نہیں تھا ایک کشی لے لو یار، بس ایک بار ٹیسٹ تو کرو کیسا ہے، آخر پڑ گیا بندہ گناہ میں۔ یہی شیطان کا ہر گناہ کے بارے میں پلان ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اتنا اندوہناک واقعہ ہے، یہ سنو گے نا تو بات یہ پوری کلیئر ہو جائے گی کہ یہ ظالم وار کیسے کرتا ہے۔ ماجرا کیا ہوا، بنی اسرائیل میں ایک بہت عابد شخص تھا، بہت بڑا عبادت گزار، بہت عبادت کرتا، اس کے چرچے تھے عبادت کے۔ 3 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی۔ تینوں بھائیوں کو کہیں سفر پہ جانا تھا، کہا یار بہن کو کدھر چھوڑیں؟ کہا یار اتنا بڑا نیک آدمی ہمارے محلے میں رہتا ہے، اس کو سمجھا دیتے ہیں بہن کی ذرا خیال رکھ لے، نیک نمازی ہیں، با پردہ با حیا، یہ بہن کی حفاظت بھی کرے گا، جوان بہن ہے۔ تینوں بھائی نے اس کو کہا اور چلے گئے۔ عابد بڑا پرہیزگار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، تو عابد نے کہا میں آپ کی بہن کو نہیں سنبھال سکتا بھائی، یہ پردے کا معاملہ ہے، میں کہاں اپنے پاس اس کو رکھوں گا؟ تو انہوں نے تینوں بھائیوں نے بڑا اصرار کیا، تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں، اب آپ نے کرنا ہی ہے نا، تو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں اس کو چھوڑیں، میرے گھر میں نہیں، میں کیسے جوان لڑکی کو ساتھ رکھوں؟ تو میں ادھر کبھی کبھی جا کے اس کی خیریت پوچھ لوں گا، باقی وہ الگ اور میں الگ۔ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی جو ہے وہ عابد کے گھر کے قریب رہتی تھی، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے، یہ عبادت میں لگا رہتا۔ اب یہ کیا کرتا کہ اپنے گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، اس کا خود باہر نہیں نکلتا تھا، کھانا رکھ دیتا تاکہ آمنا سامنا بھی نہ ہو، بڑا جس کو کہتے ہیں نا با حیا تھا۔ تھوڑے دنوں بعد شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، یار جوان لڑکی ہے، روز بیچاری وہ گھر سے آتی ہے تیرے دروازے تک، تو اس کے دروازے میں جا کے کھانا رکھ دیا کر۔ پہلا اسٹیپ کا بات تو ٹھیک ہے، وہ گیا اور اس نے جا کے اس کے دروازے پر کھانا رکھنا شروع کیا۔ تھوڑے دنوں بعد شیطان کہتا ہے بیچاری اتنے دنوں سے اکیلی گھر میں ہے، اندر کھانا دے کر کچھ بات چیت تو کر لیا کر، کتنے دنوں سے اکیلی ہے، کس سے بات کرے گی؟ ہاں کہا یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ جناب اب گھر کے اندر جانا شروع ہوا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب تھوڑی دیر بات نہیں ہے، پورا دن باتیں ہوتی رہیں۔ اب میرے اشارے سمجھتے جاؤ، جو ٹیلی فون پر پہلے بہن سمجھ کر، کزن سمجھ کر باتیں کرتے ہیں، ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں، میں تو دین سکھاتا ہوں، یہ بھی کہتے لوگ، میں تو جناب اس کو دین سمجھا رہا ہوں، تم بڑے عالم دین بنے ہوئے، پہلے اپنے دین کا تو حال دیکھو، ٹیلی فون پہ لڑکیوں کو ہی دین سکھانا ہے۔ اور آہستہ آہستہ پھر شیطان رنگ ڈالتا ہے، نہیں میں تو اپنی بہن سمجھتا ہوں، منہ بولی بہن ہے۔ یہی شیطان نے اس کے ساتھ کیا، پہلے 2 منٹ، اب پورا دن گھر میں بیٹھ کر یہی باتیں۔ آخر کار وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کام ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا عابد، اب دیکھو پہلا گناہ کروایا نا، پہلے چھوٹے گناہ پھر بدکاری، اب کیا ہوا؟ وہ عورت ہو گئی حاملہ، ٹھیک ہے، اب اس کو ہوا بچہ۔ شیطان نے اب اس کو کہا کہ اس کے بھائی آئیں گے تو تم کیا جواب دو گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو مار دو۔ لڑکی کو بھی قتل کیا، بچے کو بھی قتل کیا، اور بڑا گناہ ہے، پہلے بدنگاہی، پھر بدکاری، پھر قتل۔ اب کیا ہوا؟ دفن کر دیا اور عبادت کرنے لگا۔ بھائی آئے، کہ بہن کہاں ہے ہماری؟ تو کہتا ہے تمہاری بہن جو ہے وہ تو اس کا انتقال ہو گیا، میں نے قبرستان میں جا کر اسے دفنا دیا، تم تو رابطے میں نہیں تھے، ایک قبر بھی جا کے دکھا دی کہ یہ قبر ہے تمہاری بہن کی۔ بھائی آئے اور رو دھو کر بہن کی فاتحہ پڑھی، سو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان ایک آدمی کی شکل میں ایک بھائی کے خواب میں آیا اور بہن کا پوچھا، اس نے کہا بہن تو مر گئی ہے، قبرستان میں دفن بھی ہوئی۔ شیطان نے کہا وہ مری نہیں ہے، اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا ہے، بچہ پیدا ہوا اسے بھی مارا ہے، بہن کو بھی مارا ہے، اس کے گھر کے پیچھے والے دالان میں باغ میں اس کی لاش دفن ہے، جا کر دیکھو۔ صبح بھائی اٹھا، اپنے بھائی کو خواب بتایا، کہا میرے بھی خواب میں یہی آیا۔ تیسرے بھائی نے کہا میرے خواب میں بھی یہی آیا۔ تینوں بھائیوں کے خواب میں جا کے شیطان نے اس کو ساری بات بتا دی۔ اس عابد کے باغ کو کھودا گیا، بہن کی لاش بھی نکلی، بچے کی لاش بھی نکلی، پورے علاقے میں اس کا جو ڈنڈورا پیٹا گیا، جو اس کو مارا گیا، آخر کار اس کو پھانسی کی سزا گورنمنٹ کی طرف سے سنا دی گئی، بالکل پھانسی کے تختے پر تھا۔ اب شیطان اس کے سامنے آیا تو شیطان نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے تیرے حال کیا کیا ہے، پہلے تجھے عورت کے فتنے میں ڈالا، پھر قتل کروایا، اب تم میرا ایک کہنا مانو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ کہتا ہے اب بچا لو گے؟ کہا ابھی بچا لوں گا۔ کہا ابھی تم اللہ کا انکار کر دو،
تم مذہب اسلام سے منہ پھیر لو، اس عابد عبادت گزار نے دین سے منہ پھیر لیا، ایمان سے خارج ہوا اور شیطان اس سے دور بھاگ گیا، پھانسی کا بندہ کھینچا گیا اور وہ بندہ بے ایمان مر گیا۔ یہ ہے شیطان۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، خدا را سمجھو میرا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور اس کا الٹیمیٹ گول، اس کا آخری وار یہی ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے، ہم مسلمان ہو کر قبر میں نہ جائیں، وہ اس کا ٹارگٹ ہے۔ اب آپ بتائیے اس ٹارگٹ سے بچنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، جب بھی میں یہ جو آیت قرآنی میں پڑھنے جا رہا ہوں، جب بھی آیت پڑھتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں نا دل ہل جاتا ہے۔ ہم میں سے سارے لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بڑا کامیاب ہے، اس کے بڑے کاروبار ہیں، یہ بڑا سکسیسفل ہے، اس کے پاس فلاں ملک کا پاسپورٹ ہے، یہ بڑا کامیاب ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ جناب بڑا پاپولر ہے، لوگ اس کے پیچھے۔ سنو پاپولر، سنو کامیاب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو یہ کامیابی عطا کرے۔ قرآن فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن کہتا ہے سنو کامیاب کون ہے؟ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، وہ ہے کامیاب جو جنت میں چلا گیا۔ جو آگ سے بچا کر داخل کر دیا گیا جنت میں وہ کامیاب ہے۔ ہم دنیا کے مال کو، دنیا کے مقام کو کامیابی سمجھ بیٹھے۔ سوچو اگر ادھر آگ میں ڈال دیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے، کہ زندگی ہے ہی دھوکا، ہم اسی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ مانگو اپنے رب سے جنت، گر گڑاؤ اس کے آگے کہ مولا دنیا تو بہت اچھی کر دی ہے، اے یورپ میں رہنے والوں تمہیں اللہ نے بہت سو سے اچھا بنایا ہے، تم بھوکے نہیں سوتے، تمہارے پاس دنیا کا مال تو آ گیا ہے، شاید بہت سو کے پاس کاغذات بھی آ گئے ہیں، مگر یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ کبھی کبھی سوچتے ہوگے اتنے اچھے موسم میں، ایسے گرین ملک میں، اتنی زبردست جگہ پر رہتا ہوں، سوچے وہ شخص کہ اگر قبر میں گیا اور سانپ اور بچھو ہوں گے تو میرا کیا بنے گا؟ اگر ایمان ہی نہ بچا تو میں کدھر جاؤں گا؟ جنت کی تیاری کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہمارے اسلاف کو ایمان چھن جانے کا کیسا خوف ہوتا تھا۔ سنو، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو قطعی جنتی تھے، جن کو جنت کا مژدہ نبی پاک نے دنیا میں سنایا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ فاروق وہ ہیں، حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرمائیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، مگر عمر فاروق کا خوف خدا دیکھو۔ حضرت عمر نے ایک درخت کو دیکھ کر کہا کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ اکبر افضل البشر بعد الانبیاء، آپ کہتے ہیں ایک پرندے کو دیکھ کر اے پرندے کاش مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ انہیں ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ایمان کے بغیر نہ جائیں، اور ادھر حساب کیسے دے سکیں گے۔ سنو سنو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدنے والے ذوالنورین، آپ فرماتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ شرمندگی کا عالم دیکھیں، حضرت سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ان میں صحابہ کہتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کاش میں نسین منسین کوئی بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، پیران پیر کے غلاموں، سنو، اولیاء کرام کے سردار ہیں، مگر غوث پاک کہتے ہیں ایک بار کعبے کے طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا گیا جو غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے قیامت کے دن اگر میرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو مجھے اندھا اٹھانا، یا اللہ مجھے آنکھ والا نہ اٹھانا۔ کسی نے کہا اے شیخ ہم تو عافیت کی دعا کرتے ہیں، آپ قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے کی دعا کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے سر اٹھایا لوگوں کی چیخیں نکل گئیں،
نہیں، وہ کوئی اور نہیں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ کہا حضور ایسی دعا کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہ زیادہ ہیں تو میں چہرہ کیسے دکھاؤں گا، لوگوں کو سامنا کیسے کروں گا؟ پیران پیر کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ بتاؤ یہ وہ لوگ جو عبادت گزار تھے، جو جنتی تھے، جو نیک اعمال کرنے والے، وہ ڈریں، وہ روئیں، وہ گڑ گڑائیں، اور ہمیں کوئی خیال نہ ہے، ہم ذرا بھی نہ ڈریں، ہم شیطان کی ساری باتیں مانیں اور یہ بھی سوچیں کہ ایمان لے کر جائیں گے۔ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین کی ایمان کی فکر کیجئے۔ اور احادیث کا مضمون ہے کہ بندہ دوستی کرتے وقت دیکھے کہ بندہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہاں جس کو دیکھو دوست بنائے بیٹھے ہو، ہیں بد مذہب ہے وہ بھی دوست ہے، بے عقیدہ ہے وہ بھی دوست ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایسے دوست بناؤ جو اللہ والے ہیں۔ علماء کہتے ہیں دوست ایسا ہوتا ہے جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ بتاؤ نا ایسا دوست ہے کوئی؟ ہمارے پاس تو دوست ایسے جس کو دیکھو تو سنیما یاد آتا ہے، فنکشن یاد آتا ہے، شراب کھانا یاد آتا ہے، بے حیائی کے کام یاد آتے ہیں، جب ملتا ہے کوئی اور گندی چیز بتا دیتا ہے۔ ایسے دوست جو نہ مرنے کے بعد کام آئے، نہ دعا کر سکے، نہ ایصال ثواب کر سکے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، بہت اچھے دوست ہیں، یقین کرو یہ دعوت اسلامی اتنا زبردست ماحول ہمیں اللہ نے دے دیا ہے، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، یہ دنیا میں بھی ہمیں گناہ کی طرف جاتا دیکھتے ہیں نا، ہمیں بچاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں نہ جاؤ، آ جاؤ جنت کے راستے کی طرف، پڑھ لو نمازیں، آ جاؤ قرآن پڑھ لو، آ جاؤ قافلے میں اللہ کے گھر میں کچھ دن گزار لو، گناہ کی طرف نہ جاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ کتنے اچھے دوست ہیں، اور یقین کرو جب ہم مر جائیں گے نا یہ دوست پھر بھی نہیں بھولتے، یہ وہاں بھی یاد رکھتے ہیں، پھر دعا کریں گے، قافلے میں جائیں گے ہمیں یاد کر لیں گے۔ ہیں دیکھو نا دنیا میں کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہوتا ہے باقی سارے لوگ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی خوبصورت فیملی ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، اچھے دوست تلاش کر لو۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نسائی شریف میں یہ حدیث جب سے پڑھی ہے، اللہ اکبر کیا حدیث ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیک شخص عبادت گزار اس طرح جھگڑے گا جس طرح تم دنیا میں آپس میں جھگڑتے ہو۔ مان والی لڑائی ایک تو ہوتی ہے نا کہ جس سے بڑی محبت ہو بندہ ضد کرتا ہے، یہ وہ والا جھگڑا نہیں ہے جو کسی کا پیسے ویسے کا جھگڑا، وہ نہیں، مان والی ہیں ضد جس کو کہیں، مان والی ضد، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ تو نے میرے دوست کو جہنم میں ڈال دیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں وہ ایمان والا تھا، وہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ اس نے دین کا کام کیا، ہم نے روزے رکھے، یا اللہ ایک ساتھ تو نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اس بندے کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ وہ اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کر لے آئے گا۔ واللہ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا زندگی میں یہ خیال دل میں بیٹھ گیا ہے کہ کوئی ایک تو ایسا دوست بنا لوں کہ اگر میرا حال برا ہو قیامت کے دن تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کر سکے کہ اللہ یہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں اس نے نمازیں پڑھی تھی، اس نے میرے ساتھ روزہ رکھا تھا۔ کر لو کچھ مدنی قافلوں میں سفر، کوئی ایک تو کھڑا ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ 3 دن میرے ساتھ رہا تھا مسجد میں گواہی دیتا ہوں۔ کیا پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ ہو۔ ڈھونڈو مدنی انعامات کے عاملین کو، ڈھونڈو نیک لوگوں کو اور ان کے ساتھ دوستی کر لو، کچھ وقت گزار لو۔ اللہ بڑا کریم ہے، جس کا دوست نیک ہو اللہ اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، جنت میں جانے کا سامان کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را مرنا ہم سب نے۔ نوجوان جب ایسی باتیں سنتا ہے تو سوچتا ہے ابھی تو بہت دیر ہے، مولانا صاحب باتیں اچھی کر رہے ہیں مگر ابھی تو میں جوان ہوں نا، بوڑھا ہوں گا تو یہی کروں گا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا جوان اٹلی میں نہیں مرتے ہیں؟ باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹا قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کب تیاری کرو گے؟ کب آخرت کی تیاری کرو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ آپ کے اور میرے موبائل میں آج کل ایک میسج آتا ہے کہ آپ نے اپنا جو بیلنس ہے وہ 80% یوز کر لیا ہے، 80% ڈیٹا یوز کر لیا ہے،
ٹاپ اپ کرا لیجئے، پیسے ڈلوا لیجئے، 2 دن بعد پھر ایک میسج آتا ہے 90% یوز ہو گیا، اب تو کروا لیجئے، فوراً جاتے نا پیسے ڈلواتے، بھائی ڈیٹا ختم ہونے والا ہے۔ زندگی ختم ہونے کا کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 80% زندگی یوز ہو گئی ہے، اب توبہ کر لیجئے، 90% یوز ہو گئی ہے، سجدے کر لیجئے، ارے اب تو 2% رہ گئی ہے، اب مسجد میں گزار لیجئے۔ نہیں جناب، صبح بندہ گھر سے یہ کہہ کر نکلتا ہے کہ شام کو آؤں گا، یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا، کھانا بھی ریڈی ہوتا ہے، کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، اور اطلاع آتی ہے کہ جنازہ گھر کو آ رہا ہے۔ کب تیاری کرو گے؟ نہیں ملے گا ایکسٹرا ٹائم، خدا را سمجھو یہی وہ ٹائم ہے جو آخرت کی تیاری کا ٹائم ہے، یہی وہ ٹائم ہے جو نمازیں پڑھنے کا ٹائم ہے، یہی وہ ٹائم ہے جو توبہ کرنے کا ٹائم ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ مختار ثقفی کا یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ بڑا کام کرنے کے بعد بھی بے ایمان مرا۔ کہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ میں تو دین کا بڑا کام کرتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ بس آج کے اس اجتماع میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے تیری دربار میں پیش کرنے والی، تو اپنے کرم سے ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ مسلمان پیدا کیا یہ بھی تیری مہربانی، اے اللہ بس اب ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں۔ اللہ ایسا کرم کر دینا کہ ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک کی دید والی موت عطا فرمانا۔ خدایا برے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائی، بس آج آئے ہو نا، بدل کے جانا ہے، جیسے آئے ہو ایسے مت جانا۔ بڑے کر لیے گناہ ہم نے، بہت کر لی نافرمانیاں،
بہت سونے بڑی نمازیں قضا کر لی، اب دین سے دور رہ کر زندگی نہ گزارے۔ آپ کی ہے نا دعوت اسلامی، آپ خوش نصیب ہیں، بلونیا میں اتنا بڑا مرکز ہے آپ کے پاس۔ اسلامی بھائیوں کو پکڑ لینا کہ ہمیں قرآن سکھائیے، ہمیں نماز سکھائیے، ہم سے کوئی دین کا کام لیجئے۔ امام حسین نے گھر بار چھوڑ کر سب کچھ لٹا دیا، ہمیں بتائیں، ہم دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ دل نہیں چلتا آپ کا جب مسلمانوں کے بارے میں خبریں سنتے ہیں کہ مسلمان حرام کاموں میں، شرابوں میں، رنگ رلیوں میں، کیا کیا نہیں ہو رہا یورپ میں کیا بتاؤں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جلنا چاہیے دل کہ نبی پاک کے امتی ایسے کاموں میں پڑ گئے، اتنا زیادہ غرق ہو گئے گناہوں میں، انہیں کون بچائے گا، کون لائے گا ان کو واپس؟ آ جاؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے